آ رہے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنی دیر پڑھوں سرکار میں؟ 20 منٹ. ٹھیک ٹھیک. مستقل فاطمہ زہرا سے دعا لیتا ہوں. مستقل فاطمہ زہرا سے دعا لیتا ہوں. اپنی بگڑی تقدیر بنا لیتا ہوں. مستقل فاطمہ زہرا سے دعا لیتا ہوں. جب میری روح تڑپتی ہے تو مجلس کر کے جب میری تڑپتی ہے تو مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا ہوں. جب میری تڑپتی ہے تو مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا ہوں. مستقل فاطمہ. نعرہ صلوات. ساتھ سماعت کریں. حق کا ہر ایک دور میں اعلان ہوتا جائے گا. حق کا ہر ایک دور میں اعلان ہوتا
جیسے جیسے معرفت بڑھ جائے گی شبیر کی، جیسے جیسے معرفت بڑھ جائے گی شبیر کی، ویسے ویسے آدمی انسان ہوتا جائے گا، جیسے جیسے معرفت بڑھ جائے گی شبیر کی، ویسے ویسے آدمی انسان ہوتا جائے گا، حق اور ایک دم نعرہ صلوات، چار میں سے حاضر ہے۔ یہ کون طے کرے گا اور کس کا حسین ہے، یہ کون طے کرے گا کہ کس کا حسین ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے، سر تشت سے اٹھا تو یہ دنیا سمجھ گئی، سر تشت سے اٹھا تو یہ دنیا سمجھ گئی، موت ہے یزید کو زندہ حسین ہے، موت آئی ہے یزید کو زندہ نعرہ صلوات۔ ایک مطلع چند اشعار سلام کے سماعت کر لیں۔ غزائے شہ میں تھکن کا کوئی سوال نہیں، غزائے شہ میں تھکن کا کوئی سوال نہیں، یہ معجزہ ہے کوئی ماتمی نڈھال نہیں، یہ معجزہ ہے کوئی ماتمی نڈھال نہیں، اور یہ وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں، یہ وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال
کوئی بال نہیں، غم حسین کے شیشے میں کوئی بال، نعرہ صلوات، غم حسین کے شیشے میں کوئی بال نہیں۔ السلام لکھتی نہ ہو جس پہ اس کی بوندیں، چمن میں ایسا کوئی پھول ایسی ڈال نہیں، اور غم حسین ہے دنیا کے ہر سوال کا حل، ہے کربلا تو کوئی مرحلہ محال نہیں، ہے کربلا تو کوئی مرحلہ محال نہیں۔ اور میں حر پرست ہوں، وہ حرملا کا ساتھی ہے، میں حر پرست ہوں، وہ حرملا کا ساتھی ہے، اسی لیے تو میری اس سے بول چال نہیں، اسی لیے تو میری اس سے بول چال نہیں۔ اور حبیب ابن مظاہر سے لے کے اصغر تک صف حسین میں تفریق ماہ و سال نہیں، اور کسی بھی رخ سے، کسی بھی سمت، کسی زاویے، کسی رخ سے وفائے حضرت عباس کی مثال، کسی بھی سمت، کسی زاویے، کسی رخ سے وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں، اور ناکام آئے گا احرام خانہ کعبہ، ناکام آئے گا احرام خانہ کعبہ، جو دوش پر غم کرب و بلا کی شال نہیں، جو دوش پر غم کرب و بلا کی شال نہیں، اور میری نظر میں وہ سب سے بڑا بھکاری ہے، جو عشق شاہ کی دولت سے مالا مال نہیں، جو عشق شاہ کی دولت سے مالا مال نہیں، اور کہا خنجر بیت سے شاہوں کے سر میں، میرا جواب ہے زندہ تیرا سوال نہیں، میرا جواب ہے زندہ تیرا سوال نہیں۔ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، غضب ہے اس گھڑی ام البنی کا لال نہیں، غضب ہے اس گھڑی
کومل بنی کا لال نہیں، اور اذان سنتے ہی لیلا تڑپنے لگتی تھی کہ ہائے دہر میں میرا نبی جمال نہیں، اور ایک سال کے پیاسے عجیب پیاسے ہیں، کسی کے ہونٹوں پہ پانی کبھی سوال نہیں، کسی کے ہونٹوں پہ پانی کبھی سوال نہیں، اور علی کے چاند سے پوچھے بغیر نہیں ہے طلوع ہو سکے سورج کی ہے مجال نہیں، غم حسین کے شیشے میں کوئی بال نہیں۔ فاتحہ۔ تھوڑی شہزادی کے حوالے سے چمبل مرسی زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئے، دنیا سے دفاتن سفر خلد کر گئے، کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئے، اور غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، جنت بسائی چھوڑ کے میرے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے باغ کو، بازو ہلا کے زینب نوشاد نے کہا، اور بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، باتیں ابھی تو کرتے تھے آسر وغابہ، ساکت ہے لفظ ہائے غضب سرد دست پا، اور منہ دیتے گی اس کا نقشہ بدل گیا، اور کس وقت سانس رک گئی، کب دم نکل گیا، لو ہاتھ جوڑتی ہوں یہ ماں سکینہ جان، لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں سکینہ جان، ارے مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں ہے سکینہ جان، ارے ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہا اے سکینہ جان، اور میں در کو قبر ہے یہ مکان اے سکینہ جان، میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو، اور اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، اب کون سوئے گا
یا کس کے پاس رہتی چہے کربلا نہیں، بی بی کے ناز اٹھانے کی خاطر چچا نہیں، اور نادار ماں پانی نہیں اور غذا نہیں۔ اب پر اب کفن کے واسطے ہائے ہائے ردا نہیں، اماں کے پاس رہنے کی ایزا اٹھا چکے، اور ابھی بھی تماچے کھا چکے، گردن بندھا چکے۔ اس رہنما کو چھوڑ کے بی بی کدھر گئی، دنیا میں رہ کے 4 برس کوچ کر گئی، زندہ سے چھوٹنے بھی نہ پائی کہ مر گئی، اور اللہ شاید نامراد جہاں سے گزر گئی۔ مجھ سا کوئی بھی بے قصور بے پر نہ ہوگا، اب پہلو ماں کے بیٹھ کے اب کون روئے گا، پہلو میں ماں کے بیٹھ کے اب کون روئے گا۔ لوٹی ہوئی ہے حضرت زینب کی جوڑنا، گر اس کو بھیج دے تو کفن ہو یتیم، اور اس میں کفن بدر کی ہے بیٹی میرقہ، کھلے بہشت کے جسے بھیجے یا خدا، بے کس نہ جان دل برے چاہے آرام کو، تمام کو آئے غیر آسماں سے ملک تمام کو، اور ہمشیر کو اٹھانے لگے جب چشم تر، ارے سب بیبیاں لپٹ گئی میت سے دوڑ کر، زینب پکارتی تھی کہ واری چلی کدھر، یہ کربلا کہتی تھی وہ سوختہ جگر، اماں کو چھوڑے جاتی ہو رونے کے واسطے، اور بی بی چلی مزار میں سونے کے واسطے، بی بی چلی مزار میں سونے کے واسطے، اور گھٹ گھٹ کے یہاں اندھیرے میں کہتی تھی بار بار، ارے اماں چراغ ہو تو ٹھہر جائے جانزہ، اب شام میں ملے گی تمہیں قبر تنگتا، بی بی کو نیند آئے گی کہاں کر یہ مانسا، تڑپو گی تم تو ماں کو خبر ہوگی کس طرح، اور پہلی یہ سب لہد میں بسر ہوگی کس طرح، اچھا سدارو تم پر میں قربان الوداع، اور کبریٰ نے دی صدا کہ میری جان الوداع، اور چلائی فضا میری نادان الوداع، زندان کو بھی کر گئی سنسان الوداع، بابا تمہارے ساتھ ہے ارے ڈرنا نہ راہ میں، اور سوپا تمہیں علی نبی کی پناہ میں، نکلے جو قید خانے سے عابد بچشم تر، میت بہن کی ہاتھ پہ تھی اور جھکا تھا سر، پہنچے قریب لہد کے تو ٹکڑے ہوا پہنچے قریب لہد تو ٹکڑے ہوا دفنا چکے جو لاش کو مورت کے قبر پر، بولے کہ جب ملو گی
کا اگر نام سکینہ رکھ دو. اسی کے ساتھ مختصر لفظ کی گزارش کروں گا, بہت مختصر پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد جناب شریف صاحب کی گزارش میں پڑھیں گے مختصر. مسدس کے چرمہ نام ہے میرا سکینہ, میں ہوں بنت شبیر, قلم نور سے لکھی گئی میری تقدیر, میرے بابا کے زمانے میں نہیں کوئی نظیر, وہ ہے قرآن مبین اور میں ان کی تفسیر, وہ ہے قرآن مبین اور میں ان کی تفسیر, فخر اس بات پہ ہے برسر سینہ میں ہوں, صبر سرور کی انگوٹھی کا نگینہ میں ہوں, صبر سرور کی انگوٹھی کا نگینہ میں ہوں, فاضلہ میں ہوں, فضائل بھی فضیلت میں ہوں, میں اکرم بھی کریمہ بھی کرامت میں ہوں, شاہ کونین کے بیٹے کی ضرورت میں ہوں, شاہ کونین کے بیٹے کی ضرورت میں ہوں, پر زیارت میری شبیر کی بزت میں ہوں, پر زیارت میری شبیر کی بزت میں ہوں, میں بھی بگڑی ہوئی تقدیر بنا سکتی ہوں, اپنی ٹھوکر سے میں مردے بھی جلا سکتی ہوں, اپنی ٹھوکر سے میں مردے بھی جلا سکتی ہوں. جب جناب حسین کا سر بی بی سکینہ کی گود میں آتا ہے, مراد فرمائیں کہ بی بی سکینہ کیا کہتی ہے کہ ان کے شبیر کا سر گود میں آیا جس دم, بولی یہ بانی سکینہ کے اے ابن ستم, بول اب بول پڑھا اپنی خطابت کے ختم, بول اب بول پڑھا اپنی خطابت کے ختم, تو کیا بولے گا کہ سب ٹوٹ گیا تیرا بھرم, تو کیا بولے گا کہ سب ٹوٹ گیا تیرا بھرم, غور سے سن کے نجاسات کا عنوان ہے تو, کل بھی شیطان تھا اور آج بھی شیطان ہے, کل بھی شیطان تھا اور آج بھی شیطان ہے, تو کل بھی شیطان تھا اور آج بھی شیطان ہے تو, کوئی کہتے میرا بھائی یہ صغر ہویا, کوئی کہتے میرا بھائی یہ صغر ہویا, ہرملا ہویا تیری فوج کا افسر ہویا, ٹھیک بھی ہویا تلوار بھی خنجر رویا, ذکر ایک دو کا نہیں سارا ہی لشکر رویا, ذکر ایک دو کا نہیں سارا ہی لشکر رویا, ذکر ایک دو کا نہیں سارا ہی لشکر رویا, ایک تبسم سے وہ لشکر کو تیرے مار گیا, جب 6 ماہ کے بچے سے بھی تو ہار گیا. بس مرضی اس کے بعد میں چاند سو پرسن کی قدم جہاں بھی بڑھایا جناب زینب نے, حسین کو وہیں پایا جناب زینب نے, نبی کے دین کو بچایا حسین نے, لیکن حسینیت کو بچایا جناب زینب نے, اور یزید دازم تجھے کر کے تیرے ہی گھر میں عزا کا فرش بچھایا جناب زینب نے, صلوات محمد والی. اسی کے ساتھ شاعر جناب سلیم ابروی صاحب سے گزارش کروں وہ تشریف لائیں, اپنے پیش کرنے کی خواہش کروں. آپ حضرات ایک باوا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے. تمام معتبر اہم شخصیت موجود ہیں, سب سے اجازت دیتے ہوئے شہزادی کی بارگاہ میں 4 مصرے سماعت لیجیے. کیا ہے کہ کرتا ہے بیاں یہ تیرا کردار سکینہ, کرتا ہے بیاں یہ تیرا کردار سکینہ,
ہے دین پیمبر کی مددگار سکینہ، کرتا ہے بیان یہ تیرا کردار سکینہ، ہے دین پیمبر کی مددگار سکینہ۔ اور بیٹی تو حسین ابن علی جیسے سخی کی، بیٹی تو حسین ابن علی جیسے سخی کی، دادا ہے تیرا حیدر کرار سکینہ، بیٹی تو حسین ابن علی جیسے سخی کی، دادا ہے تیرا حیدر کرار سکینہ۔ 4 مصرے اور سماعت فرما لیجیے حضرات کہ اے لاڈلی حسین کی معصوم سکینہ، اے لاڈلی حسین کی معصوم سکینہ، عظمت تیری کس کو نہیں معلوم سکینہ، اے لاڈلی حسین کی معصوم سکینہ، عظمت تیری کس کو نہیں معلوم سکینہ۔ اور آواز حسین ابن علی گونج رہی ہے، مظلوم سکینہ میری مظلوم سکینہ، آواز حسین ابن علی گونج رہی ہے، مظلوم سکینہ میری مظلوم سکینہ۔ سلام کے چند اشعار اور پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک بار بلند آواز میں نعرے سلوات پڑھیے، مطلع سماعت فرمائیں۔ میں کیا بتاؤں مرتبہ آقا حسین کا، میں کیا بتاؤں مرتبہ آقا حسین کا، میں کیا بتاؤں مرتبہ آقا حسین کا، دیکھو حدیث پاک میں رتبہ حسین کا، دیکھو حدیث پاک میں رتبہ حسین کا، حرمت بچائی خانہ کعبے کی اس طرح، حرمت بچائی خانہ کعبے کی اس طرح، مقروض آج تک ہے یہ کعبہ حسین کا، مقروض آج تک ہے یہ کعبہ حسین کا۔ تھے انبیاء تمام وہاں صف صف کھڑے، تھے انبیاء تمام، تھے انبیاء تمام وہاں صف با صف کھڑے، جب کربلا میں قافلہ پہنچا حسین کا، جب کربلا میں قافلہ پہنچا حسین کا، اور ہے مختصر سا قافلہ شبیر کا مگر، ہے مختصر سا قافلہ شبیر کا مگر، ہے مختصر سا قافلہ شبیر کا مگر، ترشا ہوا ہر ایک ہے ہیرا حسین کا،
شاہ ہوا ہر ایک ہیرا حسین کا، اصحاب با وفا بھی عجب ہیں حسین کے، اصحاب با وفا بھی عجب ہیں حسین کے، ظلم و ستم میں ساتھ نہ چھوڑا حسین کا، ظلم و ستم میں ساتھ نہ چھوڑا حسین کا۔ یہ شعر خاص طور سے سماعت کو ہے، دیکھیں رضا بھائی، دیکھیں آصف بھائی شاعر کسی لائق ہو گیا وہ شعر کہ وہ تو کہیں کہ آ گیا وقت نماز عصر، وہ تو کہیں کہ آ گیا، وہ تو کہیں کہ آ گیا وقت نماز عصر، ورنہ مقابلہ نہ تھا تنہا حسین کا، ورنہ وہ تو کہیں گے آ گیا وقت نماز عصر، ورنہ مقابلہ نہ تھا تنہا حسین کا، ممکن نہیں کہ اب کوئی داخل یزید ہو، ممکن نہیں کہ اب کوئی داخل یزید، ممکن نہیں کہ اب کوئی داخل یزید ہو، سرحد پا دین حق کی ہے پہرا حسین کا، سرحد پا دین حق کی ہے پہرا حسین کا، سرحد پا دین حق کی ہے پہرا حسین کا۔ اور مختصر سماعت فرما لیے، انسانیت وہاں پہ نظر آئے گی سلیم، انسانیت وہاں پہ نظر آئے گی سلیم، ہوگا جہاں بھی چاہنے والا حسین کا، ہوگا جہاں بھی چاہنے والا حسین کا۔ اور یہ ایک شعر اور خاص طور سے سماعت فرما لیجیے حضرات کہ خیموں تلک حسین کے پانی نہ جا سکا، خیموں تلک حسین کے، خیموں تلک حسین کے پانی نہ جا سکا، یوں سامنا نہ کر سکا دریا حسین کا، یوں سامنا نہ کر سکا دریا حسین کا۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد آله الطيبين
الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. صلوات حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا، یہ خاص کرم معصوم عالم ہے کہ یہ مجلس جناب ناصر حسین صاحب کی جانب سے جو سالانہ منعقد کی جاتی ہے. مجالس بے شمار ہیں، مگر جہاں تک میرا علم ہے اور جہاں تک مجھے جانکاری ہے، یہ مجلس ہمارے ملک میں ہندوستان میں ایک منفرد حیثیت کی حامل ہے، اس لیے کہ مجلس منسوب ہے بی بی سکینہ کے چہلم سے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے امام حسین کے صدقے میں تمام شرکت کرنے والوں کو، خصوصاً ہمارے ناصر صاحب کو. چونکہ بی بی سکینہ کے چہلم کے عنوان کی مجلس ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے قرآن و اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے، ویسے ہی دو تذکرے بھی ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. جیسے قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، ویسے ہی ذکر سکینہ و ذکر عباس ساتھ ساتھ. چنانچہ میں نے بہتر سمجھا کہ بی بی کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے چچا کے فضائل کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے. اسی غرض سے میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی آپ ہی ہمارے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی، اور آپ ہی ہمارے بھائی ہیں آخرت میں بھی. پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں. دیکھیے جیسے آیات قرآن کا ایک پس منظر ہوتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، کن افراد کے لیے نازل ہوئی، بشارت بن کے نازل ہوئی یا نظارت بن کے نازل ہوئی، صاحبان ایمان کے لیے نازل ہوئی یا کفار و مشرکین کے لیے نازل ہوئی، ویسے ہی احادیث پیغمبر کا بھی ایک پس منظر ہوتا ہے کہ یہ حدیث پیغمبر نے کس موقع پر اور کس سبب اور کس وجہ سے بیان کی. چنانچہ یہ حدیث کہ علی آپ ہی میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی، اور آپ ہی ہمارے بھائی ہیں آخرت میں بھی، اس حدیث کا ایک پس منظر ہے کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے مائیگریٹ کر کے مکے سے مدینے آئے تو مدینے میں مسلمانوں کی دو طرح کی قسمیں تھیں. کچھ مسلمان وہ تھے جو انصار کہلاتے تھے، اور کچھ مسلمان وہ تھے جو مہاجرین کہلاتے تھے. مہاجرین وہ کہلائے جو ہجرت کر کے مکے سے پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینے آئے، اور انصار وہ کہلائے کہ جو مدینے کے رہنے والے تھے اور انہوں نے پیغمبر سے وعدہ نصرت کیا تھا. اب یہ دو طرح کے مسلمان تھے، کچھ انصار اور کچھ مہاجرین. تو ایک دن پیغمبر نے مہاجرین و انصار کے درمیان ایک تقریب کا انعقاد کیا جس کو تاریخ اسلام عقد مواخات کہتی ہے. بہت توجہ سنیے گا. عقد مواخات کا مطلب ہے ایک بھائی چارے کی تقریب ہوئی، بھائی چارے کا عقد ہوا جس کو عقد مواخات کہتے ہیں، اور جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے تمام اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. انصار و مہاجرین میں ایک دوسرے میں اخوت قائم کی. لیکن یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ ملت مسلمہ کے بہت ہی مشہور رائٹر علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب میں لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو یوں ہی نہیں بنایا بلکہ مزاج دیکھ کے بھائی بنایا.
طبیعتیں دیکھ کے بھائی بنایا، شوق دیکھ کے بھائی بنایا، فطرتیں دیکھ کے بھائی بنایا۔ وہ لکھتے ہیں جو جیسا تھا اس کو ویسے ہی کا بھائی بنایا۔ اور جو فرمائیے گا، شجاع کو شجاع کا بھائی بنایا، بہادر کو بہادر کا بھائی بنایا، سخی کو سخی کا بھائی بنایا۔ اب جب سارے اصحاب مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک صلوات پڑھے آئیں تشریف لائیں۔ سنیں اذان گرامی، جب سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اب اس مجمع میں ایک رہ گئے نبی اور ایک بچ گئے مولا علی۔ سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک رہے نبی اور ایک رہ گئے مولا علی۔ ابھی نبی نے اپنا بھائی کسی کو نہیں بنایا، حالانکہ وہ معمولی مجمع نہیں تھا۔ ملت مسلمہ کی نظر سے دیکھیے تو VVIP مجمع تھا، اصحاب کرام کا مجمع تھا، مگر نبی نے کسی صحابی کو بھی اپنا بھائی نہیں بنایا۔ شاید ایک پیغام دیا کہ جب صحابی میرا بھائی نہ ہوا تو وہابی میرا بھائی کہاں ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد سنیے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ یہ علی کس کے بھائی ہیں؟ تو نبی نے مولا علی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی آپ ہی میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آپ ہی میرے بھائی ہیں آخرت میں بھی۔ عزیزوں، اس واقعے سے ایک بات کا اندازہ اور ہوا، آپ متوجہ ہو گئے۔ وہ بات یہ ہے کہ بھائی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بھائیوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک بھائی وہ کہ ماں باپ ایک ہیں تو بھائی بنا، قبیلہ ایک ہے تو بھائی بنا، خاندان ایک ہے تو بھائی بنا، خون ایک ہے تو بھائی بنا، کنبہ ایک ہے تو بھائی بنا۔ ایک بھائی ہوتا ہے کنبے والا بھائی، شجرے والا بھائی، خاندان والا بھائی، خون والا بھائی۔ مگر یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ایک بھائی ہوتا ہے مزاج والا بھائی۔ ہمارے یہاں ایک بھائی وہ ہوتا ہے کہ مزاج ایک ہو تو بھائی بنایا جائے، طبیعت ایک ہو تو بھائی بنایا جائے۔ یہ بھائیوں کی دو قسمیں، بہت توجہ سنیے گا۔ ایک وہ کہ ماں باپ ایک تھے تو بھائی بنا، مگر ایک وہ کہ مزاج ایک ہو تو بھائی بنے۔ اب ان دونوں بھائیوں میں ایک فرق بھی ہے۔ وہ بھائی جو خاندان کی وجہ سے بھائی بنا، قبیلے کی وجہ سے بھائی بنا، کنبے کی وجہ سے بھائی بنا، خون کی وجہ سے بھائی بنا، وہ بھائی بن تو جاتا ہے، لیکن اگر مزاج ایک نہیں ہوتا تو بھائی رہ نہیں پاتا ہے۔ بھائی بات ہو جو ہماری گا، بھائی وہ بھائی جو خون کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے بھائی بنے، وہ بھائی بن تو جاتا ہے، مگر اگر مزاج ایک نہیں ہوتا، طبیعت ایک نہیں ہوتی تو بھائی رہ نہیں پاتا۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھئے، میں آپ کو قرآن سناؤں۔ دنیا کے سب سے پہلے بھائی حابیل و قابیل جیسے بھائی، بھائی دنیا کے سب سے پہلے بھائی حابیل و قابیل جیسے بھائی، دونوں کے ماں باپ ایک، شجرہ ایک، خاندان ایک، رگوں میں بہنے والا لہو ایک۔ ہمارے یہاں جس آنگن میں پلے وہ آنگن ایک، جس گود کے گہوارے میں جھولے وہ گود ایک، تربیت ایک، والدین ایک، شجرہ ایک، مگر مزاج ایک نہیں تھا۔ اور جو ہمارے یہاں حابیل کا مزاج اور قابیل کا مزاج اور، حابیل کی طبیعت اور قابیل کی طبیعت اور، تو قابیل کو خون نے بھائی بنایا مگر مزاج نے بھائی کا قاتل بنا دیا۔ بھیجا تو جو ہمائیے گا، مزاج نے بھائی کا قاتل بنا دیا۔ اچھا، شریعت ایک گواہی نہیں مانگتی، شریعت کہتی ہے دو گواہیاں لاؤ، تو دونوں دامن قرآن میں موجود ہیں۔ پہلی گواہی قابیل سے ملی، دوسری گواہی یوسف کے بھائیوں سے ملی۔ بھائی زمانے کے مشہور بھائی برادران یوسف، وہاں بھی خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، رگوں میں بہنے والا، تو جو ہمارے یہاں خون ایک ہے، مائیں الگ الگ تھیں مگر باپ تو سب کے ایک تھے، جناب یعقوب۔
سب کے باپ ایک مائیں الگ تھیں. وہاں بھی مسئلہ یہ تھا کہ خون ایک تھا مگر مزاج ایک نہیں. خون نے بھائی بنایا, مزاج نے حاسد بنا دیا. اور ہمارے یہاں یہ ہے وہ بھائی جن کا خون ایک ہوتا ہے مگر مزاج ایک نہیں, خاندان ایک ہوتا ہے مگر طبیعت ایک نہیں. توجہ فرمائیے گا, یہ وہ بھائی ہیں جن کا قبیلہ ایک ہوتا ہے مگر مزاج ایک نہیں. اب ایک بھائیوں کی فہرست یہ ہے, میں ایک فہرست اور سناتا ہوں. ایک فہرست یہ ہے جس میں حابیل و قابیل جیسے بھائی, جس میں یوسف و برادران یوسف جیسے بھائی. ایک فہرست وہ ہے جس میں یحییٰ اور عیسیٰ جیسے بھائی, موسیٰ و ہارون جیسے بھائی, نبی و مولا علی جیسے بھائی, ارے حسین و عباس جیسے. صلوات بھیجے محمد والا. سنیے گا, آپ مصائب سنتے ہیں جناب عباس کے, میں مصائب کے سینے سے آپ کو فضائل کی وادی تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک یہ فہرست ہے, جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ, جناب موسیٰ اور جناب ہارون, پیغمبر اسلام اور مولا علی. یہاں صرف خاندان ایک نہیں تھا, صرف خون ایک نہیں تھا, صرف قبیلہ ایک نہیں تھا. بھائی پوری توجہ فرمائیے گا, یہاں مزاج بھی ایک تھا. دلیل کیا ہے, دلیل کیا ہے, دلیل سنیے گا بھائی. دلیل یہ ہے کہ یحییٰ نے عیسیٰ کا حق ادا کیا. یہ دلیل کہ یحییٰ اور عیسیٰ کا مزاج ایک. ہارون نے موسیٰ کا حق ادا کیا. یہ دلیل کہ ہارون و موسیٰ کا مزاج ایک. مولا علی نے نبی کا حق ادا کیا. یہ دلیل کہ مولا علی و نبی کا مزاج ایک. جس تاریخ نے لکھا کہ یحییٰ نے عیسیٰ کا حق ادا کیا, ہارون نے موسیٰ کا حق ادا کیا, مولا علی نے نبی کا حق ادا کیا, اسی نے لکھا کہ مولا عباس نے مولا حسین کا حق ادا کیا. تو اس کا مطلب یہاں بھی صرف خون ایک نہیں ہے. جو حسین کا مزاج وہی عباس کا مزاج. بھائی فہرست ایک ہے مگر ایک ذرا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ یحییٰ نے عیسیٰ کا حق ادا کیا مگر انہیں بھائی کہہ بھی دیا. بھائی میں پہنچنا چاہتا ہوں, ہارون نے موسیٰ کا حق ادا کیا مگر انہیں بھائی کہہ بھی دیا. مولا علی نے نبی کا حق ادا کیا مگر انہیں بھائی کہہ بھی دیا. ارے دنیا میں وہ ترازو نہیں بنی جو عباس کی عظمت کو توڑے. یہ دنیا کا واحد بھائی ہے جس نے حق ادا کیا بھائی ہونے کا, اعلان کرتا رہا غلام ہونے کا. یہ دنیا کا واحد بھائی, ایسا بھائی آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا, ایسا بھائی زمین کے سینے پر نہیں آیا. حق ادا کیا بھائی ہونے کا مگر بھائی کہا نہیں, ہمیشہ آقا کہا, اپنے آپ کو ان کا غلام کہا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب دیکھتا ہوں اتنی دیر کی محنت کا صلہ کیا ملتا ہے. احسان کا بدلہ احسان ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جناب سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا. اب سمجھ میں آیا جناب سیدہ نے عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا. ارے انہوں نے بھی طے کیا, ٹھیک ہے تم حسین کو اپنا بھائی نہیں کہتے, نہ کہو, میں تمہیں اپنا بیٹا کہہ دوں گی. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بھائی جناب سیدہ نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کہا. اب ایک طبقہ کہتا ہے صاحب یہ تو ایک عالم دین نے خواب دیکھا تھا. یہ کوئی روایت تھوڑی ہے, حالانکہ روایت بھی ہے. روز محشر جب بی بی پہنچیں گی تو جناب عباس کے بازو لے کے فرمائیں گی ابنی عباس. لیکن ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے صاحب یہ تو ایک عالم دین نے خواب دیکھا تھا کہ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں عباس میرا بیٹا ہے. اسلام میں خوابوں کی کیا اہمیت ہے.
بھئی ایک طبقہ اعتراض کرتا ہے صاحب خواب کی کیا حیثیت ہے، اور یہ قوم تو عجیب و غریب ہے، خواب میں علم دیکھا، علم سجا لیا، خواب میں مجلس دیکھی، مجلس کر لی، خواب میں تابوت دیکھا، تابوت اٹھا لیا، خواب میں نظر دیکھی، نظر دلائی۔ ارے شریعت میں اسلام کی کیا اہمیت ہے؟ ارے بھائی صاحب، اگر اسلام میں شریعت میں خواب کی کیا اہمیت ہے؟ اگر شریعت میں اسلام میں خوابوں کی اہمیت نہ ہوتی تو بقرعید کے مہینے میں آپ کے ہاتھوں میں بکرے کی رسی نہ ہوتی۔ صلوات بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوابوں کی عزاداری، خوابوں کی عزاداری ہوتی ہے۔ خواب دیکھا، یہ مجلس بھی خواب کی بنیاد پر قائم ہے۔ کہا خواب کی کیا اہمیت ہے؟ ارے خواب کی یہ اہمیت ہے کہ جناب یوسف کو خوابوں کی تعبیروں کا علم دیا گیا، اور جب جناب یوسف قید خانے میں تھے تو ایک قیدی نے کہا کہ یوسف، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ ایک کشتی ہے، اس میں روٹیاں ہیں اور چیل کوے ٹھونگے مار مار کے روٹیاں کھا رہے ہیں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو جناب یوسف نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھ پر بادشاہ کا عتاب نازل ہوگا، وہ تجھے قتل کروائے گا، تیرا بھیجا سر سے باہر آئے گا اور چیل کوے تیرا بھیجا کھائیں گے۔ جیسے ہی جناب یوسف نے کہا اس خواب کی یہ تعبیر ہے تو وہ شخص ہنسا، وہ کہنے لگا یوسف میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، میں تو جھوٹ کہہ رہا ہوں، میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں، میں تو جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ یوسف نے فرمایا تو جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، مگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں ہے۔ کیا سنا جانے گرامی؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ ہے، تو جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، مگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ سچ نکلے گا۔ اس کا مطلب خوابوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ خواب اگر جھوٹا بھی دیکھے اور معصوم سے تعلق ہو تو جھوٹے کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد دیکھیں، سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام دیوانوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے، یہ صاحبان عقل کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو عزیزان گرامی، جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا، سیدہ نے کہا عباس میرا بیٹا۔ کس سیدہ نے کہا؟ وہ سیدہ کے ادھر آسمان پر ایک محفل سجی، ادھر پنجتن کے جسم مبارک پر چادر تطہیر آئی، اور ادھر جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ دیکھیں جبریل پوچھ رہا ہے، حسنین کا جھولا جھلانے والا، سیدہ کی چکی چلانے والا، روٹی پر سورہ لانے والا، انگوٹھی پر آیت پہنچانے والا، لا فتح الا علی کے نعرے لگانے والا، غدیر میں مسکرا مسکرا کے منافقوں کا کلیجہ کھانے والا، پوچھا یا رب ومن تحت الکسا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز ہے ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ رسالت کی معدن ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ کون اہل بیت؟ چادر کے نیچے والے اہل بیت نہیں بھائی، چادر اہل بیت کی پہچان ہے، اہل بیت بننے کا سبب نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جیسے کملی نبی کی پہچان ہے، نبوت ملنے کا سبب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی چادر میں آتا وہ اہل بیت بن جاتا۔ جبریل بھی چادر میں آیا مگر وہ اہل بیت نہیں بن پایا۔ اہل بیت ہونے کی شرط کیا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا
بنوہا، کون اہل بیت؟ جو فاطمہ کا بابا ہوگا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا شوہر ہوگا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، ارے میری بات پہنچ رہی ہے، جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جسے تاریخ کہے یہ فاطمہ کے بیٹے، وہ بھی اہل بیت، جسے فاطمہ کہہ دے عباس میرا بیٹا۔ جسے جناب سیدہ کہتے عباس میرا بیٹا، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ جناب عباس شامل اہل بیت کیسے ہو گئے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ارے جناب عباس تو جناب عباس ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ فارس کی وادی سے ایک علی کا عاشق چلا، ہاتھ میں معرفت کا عصا تھا، سینے کے گلشن میں علی کی ولا کی خوشبو تھی، چلتے چلتے مولا علی کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ سلمان علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھ گئے۔ ایک دن آواز آئی، منا اہل البیت، منا اہل البیت۔ ہم وہیں سے سمجھے کہ جب علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھنے والا منا اہل البیت ہے تو علی کی گود کے گلشن میں کھیلنے والا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرمایا عباس میرا بیٹا۔ اب یہ جو بھائی ہے، یہ جو بھائی ہے، یہ صرف خاندان والا نہیں ہے، یہ صرف خون والا نہیں ہے، یہ مزاج والے بھائی ہیں۔ اب مزاج والے بھائیوں کی تاریخ یہ ہے، اسی کے لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ ہارون اور موسیٰ کا مزاج ایک تھا، مولا علی اور نبی کا مزاج ایک، جناب عباس اور مولا حسین کا مزاج ایک۔ اب دیکھیں موسیٰ اور ہارون کا مزاج ایک ہے، تو اب موسیٰ اپنے بھائی کو صرف رشتہ دار نہیں رکھنا چاہتے ہیں، قرآن گواہ ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہا انہیں میرا خلیفہ بنا دے، انہیں میرا وزیر بنا دے۔ بھائی جو مزاج والا بھائی ہے صرف رشتہ داری پر اکتفا نہیں ہوئی، کہا انہیں عہدہ دار بھی بنا دے۔ مولا علی نبی کے مزاج والے بھائی، یہاں تو نبی کو نہیں کہنا پڑا کہ اللہ علی کو میرا جانشین بنا دے، وہاں تو غدیر میں خود اللہ نے تیور بدلے کہ اگر یہ نہ کیا تو صلوات بھیجے محمد و آل محمد، کچھ نہ کیا۔ اب نتیجہ دینا چاہتا تم ہارون و موسیٰ کا مزاج ایک، تو موسیٰ کا بھائی صرف رشتہ دار نہیں رہا، عہدے دار بھی بنا۔ مولا علی اور نبی کا مزاج ایک، تو نبی کا بھائی صرف عہدے دار نہیں رہا، رشتہ دار نہیں رہا، عہدے دار بھی بنا۔ تو جب مولا عباس و حسین کا مزاج ایک ہے تو حسین کا بھائی بھی صرف رشتہ دار نہیں رہے گا، علمدار بھی بنے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی علمداری بھی ایک عہدہ ہے، سنیے گا، جیسے نبوت ایک عہدہ ہے، جیسے رسالت ایک عہدہ ہے، جیسے امامت ایک عہدہ ہے، ویسے ہی علمداری بھی ایک عہدہ ہے۔ علم اٹھانے والے کو علمدار کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک عہدہ ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حابیل کے قتل کے بعد جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو جناب حابیل کے ایک اور بھائی دنیا میں آئے جن کا نام تھا جناب شیس، اور جناب شیس میں اور قابیل میں جنگ ہوئی۔ علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے ذکر العباس میں ناصر بھائی یہ واقعہ لکھا کہ یہ پہلی جنگ تھی جناب شیس و قابیل میں، یہ دنیا کی پہلی جنگ تھی، فرسٹ ورلڈ وار اس کو لکھنا چاہیے اگر آپ دیکھیے تو دنیا کی پہلی جنگ یہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد یہ ہے فرسٹ ورلڈ وار۔ اب ادھر سے قابیل چلا جناتوں کا لشکر لے کے، ادھر سے جناب شیس چلے، تو علامہ نجم الحسن لکھتے ہیں
کہ اللہ نے آسمان سے جناب شیس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، مگر جب فرشتوں کو بھیجا تو فرشتے ہاتھ میں سفید رنگ کے علم لائے، مدد کے لیے آئے، علم لے کے آئے، مدد کے لیے آئے، علم لے کے آئے۔ اس کا مطلب مدد کا علم سے کوئی پرانا رشتہ ہے، سمجھایا گیا۔ مددگار وہی ہوگا جو علمدار ہوگا۔ فلوال بھیجے محمد سفید رنگ کے علم لے کے علامہ نجم الحسن قراروی نے ذکر العباس میں لکھا، علم لے کے آئے۔ اب دو لشکر، ایک ظالم کا، ایک مظلوم کا، ایک قاتل کا، ایک مقتول کا، ایک محترم کا، ایک ملعون کا۔ اب پہچانا کیسے جائے کہ ظالم کون، مظلوم کون؟ تو علم علم نہیں رہا، علامت بن گیا۔ علم علم نہیں رہا، علامت بن گیا۔ وہ ایک قانون بھی بنا کہ علم ہمیشہ مظلوموں کے قبیلوں میں ملے گا، ظالموں کے گھرانوں میں۔ میں آپ کو ذرا سی علم کی تاریخ سناتا ہوں۔ اس کے بعد علامہ نجم الحسن قراروی نے لکھا کہ زمین پر جو پہلا علم تیار ہوا وہ علم جناب ابراہیم نے تیار کیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس ہاتھ سے کعبہ بنا اسی ہاتھ سے علم سجا۔ میرا کام ہے، جس ہاتھ سے اللہ کا گھر بنا اسی ہاتھ سے پہلا علم بنا۔ ہاتھ ایک تھا، تعمیریں دو ہوئی۔ جس ہاتھ نے کعبہ بنایا اسی ہاتھ نے علم بنایا۔ اب اگر عقل ہو تو فیصلہ کیا جائے کہ بدعت ہوں گے تو دونوں بدعت، عبادت ہوں گے تو خلوات بھی پہنچے محمد یہ عزیز و مختصر سی علم کی تھا۔ اس کے آگے بھی ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو علامہ مجلسی نے لکھا کہ شب قدر میں جبریل نازل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ پہ ایک ہرا رنگ کا علم لگا دیتے ہیں۔ آئیے بھائی تشریف لے آئے آپ، ارے آ جائیں، تشریف لائیں، صلوات پڑھیں۔ شعراء کرام کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہمارے آصف بھائی بیٹھے ہیں، سلیم بھائی ادھر آ جائیں، آ جائیں دیکھیے شعراء کو آل محمد علیہ السلام۔ اہل بیت اطہار نے بھی اپنے شعراء کو بہت عزت عطا فرمائی، اور سماج میں بھی شعراء کی قسمت خطیبوں سے زیادہ روشن ہے۔ دیکھیے کہ آصف بھائی، اس کی سامنے کی دلیل یہ ہے کہ اکثر شعراء سے تو فرمائشیں ہوتی ہیں کہ ارے آصف بھائی وہ قطع پڑھ دیجئے گا، سلیم بھائی وہ کلام سنا دیجئے گا، عرشی بھائی وہ منقبت پھر سے سنا دیجئے گا۔ ہم سے آج تک کوئی نہیں کہتا وہ وہاں جو مجلس پڑھی تھی وہ پھر پڑھ دیجئے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم تو ڈھیڑ بن کے خود ہی پڑھ لیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو بہرحال آپ توجہ فرمائے، بہت زیادہ دیر رحمت نہیں ہے، بس منزل آخر تک پہنچا رہا ہوں آپ کو کہ پھر علامہ نجم الحسن قراروی صاحب نے ذکر العباس میں لکھا کہ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک جنگ میں اللہ نے حکم دیا کہ مولا علی کو مدینے میں رہنے دو، اور نبی بغیر مولا علی کے جنگ کے لیے نکل گئے۔ اب علم موجود تھا، علمدار موجود نہیں تھا۔ تو جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو نبی نے مجمع پر نظر ڈالی اور پوچھا تم میں کسی کو قرآن یاد ہے؟ عہدہ علمداری کا ہے، سوال قرآن کے تعلق سے کیا۔ کہا تم میں کسی کو قرآن یاد ہے؟ بھائی وہ معمولی مجمع نہیں تھا، اصحاب کرام کا مجمع تھا، لیکن لکھا ہے سب بالکل پن ڈراپ سائلنس، سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ کسی نے نہ کہا کہ یا نبی اللہ ہمیں قرآن یاد ہے یا ہم حافظ قرآن ہیں۔ آج بیکار کی باتیں ہوتی ہیں کہ صاحب شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے۔ ارے اگر حافظ ہونا فخر کی بات ہے تو ان کا حافظ نہ ہونا بڑے شرم کی بات ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ سب چپ بیٹھے تھے کہ ایک 14 سال کا لڑکا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔
اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے پورا قرآن تو یاد نہیں ہے، ایک سورہ یاد ہے۔ کہ کون سا سورہ یاد ہے؟ کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ لیجئے، سب سے چھوٹے کو سب سے بڑا یاد، اور بڑوں کو چھوٹا سا بھی یاد نہیں تھا۔ نبی نے کہا بسم اللہ کرو، سناؤ۔ اس نے سورہ بقرہ سنایا۔ جیسے ہی سورہ بقرہ تمام ہوا، نبی نے علم اٹھایا، اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، ایک کمسن لڑکے کو علم دے دیا۔ فرمایا علمداری کے لیے سن نہیں دیکھا جاتا، قرآن کا علم دیکھا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی جیسے نبوت کے لیے شرطیں ہیں، رسالت کے لیے شرطیں ہیں، امامت کے لیے شرطیں ہیں، ویسے ہی علمداری کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ بس آخری مسجد تک آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اب سب سے اہم شرط جو علمداری کی ہے وہ خیبر کی شرط۔ مجھے جنگ خیبر نہیں پڑھنا، صرف اشارہ کرنا ہے۔ وہ خیبر کی شرط کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا۔ بھائی اب یہ خیبر کی مشہور شرطیں ابھی مصائب نہیں ہیں، ماشاءاللہ آخری آدمی تک متوجہ ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے سروں پہ جناب عباس کے علم کا سایہ رہے، بی بی سکینہ کے دعاؤں کے حقدار بنے۔ بھائی اب دو میدان ہیں، دو منظر ہیں، دو علم دینے والے ہیں، دو علم لینے والے ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا بھائی، دو میدان، دو منظر، دو علم دینے والے، دو علم لینے والے۔ ایک خیبر کا میدان، ایک کربلا کا میدان۔ میں نے کہا ہے مصائب کے سینے سے فضائل سناؤں گا۔ ایک خیبر کا میدان، ایک کربلا کا میدان۔ میرے ساتھ رہیے گا، خیبر میں علم دینے والے رسول، ابھی علم دینے والوں کی بات ہے۔ خیبر میں علم دینے والے رسول، کربلا میں علم دینے والے مولا حسین۔ تو جیسا علم دینے والا خیبر میں تھا، بھائی متوجہ رہیے گا، جیسا علم دینے والا خیبر میں تھا ویسا ہی علم دینے والا کربلا میں۔ علم دینے والوں میں تو کوئی فرق نہیں، نانا و نواسے میں تو کوئی فرق نہیں، نبی اور حسین میں تو کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ فرق ہے تو میں کہوں گا غلط۔ یاد کرو حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ صلوات پڑھے محمد۔ توجہ فرمائیے گا، جیسا علم دینے والا خیبر میں ویسا ہی علم دینے والا کربلا میں۔ تو علم دینے والوں میں تو فرق ہے نہیں، تو بھی ماننا پڑے گا کہ علم لینے والوں میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا علم لینے والا خیبر میں ویسا ہی علم لینے والا کربلا میں۔ خیبر میں نبی نے مولا علی کو علم دیا، کربلا میں مولا حسین نے مولا عباس کو علم دیا۔ تو نہ علم دینے والوں میں فرق، نہ علم لینے والوں میں فرق، باپ و بیٹے میں فرق نہیں۔ علمداری کے معاملے میں مولا علی میں اور مولا عباس میں کوئی فرق نہیں۔ اچھی طرح سوچ لیجئے، کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ میں کہوں گا جی نہیں، ایک فرق ہے۔ خیبر میں نبی نے مولا علی کو علم دیا، کربلا میں مولا حسین نے جناب عباس کو علم دیا۔ ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جس مجمع میں باپ کو علم ملا وہ مجمع اور تھا۔ وضع بیدار ہو کے سنیے، جس مجمع میں باپ کو علم ملا وہ مجمع اور تھا، جس مجمع میں بیٹے کو علم ملا، بھائی جس مجمع میں مولا علی کو علم ملا وہ مجمع اور، جس مجمع میں مولا عباس کو علم ملا وہ مجمع اور۔ ایسا مجمع زمین کے سینے پہ آیا نہیں، ایسا مجمع آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں کہ مولا حسین نے کہا جیسے مجھے ملے
میرے نانا کو بھی نہیں ملے. سنیے گا, ایسے مجمع میں مولا عباس کو علم ملا, ایسا مجمع آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں. اب پڑھنا میرا کام, سمجھنا آپ کا کام. ایسا مجمع کہ حبیب ابن مظاہر جیسا رجل فقیہ موجود, ابو سمامہ سیداوی جیسا عاشق نماز موجود, سعید و زہیر جیسی سپر نماز موجود, ابو شافع جیسا دلیر موجود, عابد شاکری جیسا فقیہ موجود. ارے قاسم کو دیکھیے شبر موجود. سنیے گا, قاسم کو دیکھیے شبر موجود, اکبر کو دیکھیے پیغمبر. ابھی تو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. قاسم کو دیکھیے شبر موجود, اکبر کو دیکھیے پیغمبر موجود, ارے جھولے کو دیکھیے تو حیدر موجود. جھولے کو دیکھیے سنیے گا, یہ بھی حیدر ہیں, حیدر جن کو علی اصغر کہتے ہیں, یہ بھی حیدر ہیں. ایک حیدر وہ ہیں جو علی مرتضیٰ ہیں, ایک حیدر وہ ہیں جو علی اصغر ہیں. یقین نہ آئے تو غور کر کے دیکھ لیجئے. کل ذوالعشیرہ میں نبی نے پکارا, کوئی نہ نکلا اس علی کے سوا. جن کے مسائل سنتے میں ان کے فضائل سنا رہا ہوں. کل ذوالعشیرہ میں نبی نے پکارا, کوئی نہ نکلا اس علی کے سوا. آج کربلا میں حسین نے پکارا, کوئی نہ نکلا اس علی کے علاوہ. ارے اس علی نے جھولے میں کلہ ازدر کو چیرا, اس علی نے آغوش حسین میں کلہ بیعت کو چیرا. مولا سلامت رکھے. ایسے مجمع میں جناب عباس کو علم ملا. مولا علی کو جس مجمع میں علم ملا, مولا سلامت رکھے, وہ مجمع اور تھا. اس میں ناہل بھی تھے, اس میں منافق بھی تھے, تہمت ہذیان لگانے والے بھی تھے, نبی کو تنہا چھوڑ کے بھاگ جانے والے بھی تھے. مگر ایسا مجمع, اس مجمع میں مولا عباس کو علم ملا. اب سنیے جس جملے کے لیے آپ کو متوجہ کیا, میں کہوں گا یا علی آپ اجازت دیں تو ایک بات کہوں. عباس آپ ہی کی تمنا ہیں. اے کل ایمان, اے مرد میدان, اے وسیع رسول, اے شوہر بطول, اے جناب امیر, اے مولائے غدیر, اے قطب الاقطاب, اے حبیب الاحباب, اے کتاب مستور, اے صاحب طور, اے آدم کو توبہ سکھانے والے, اے نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچانے والے, اے ابراہیم کو آگ سے بچانے والے, اے موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانے والے, اے یعقوب کی آنکھوں کے اندھیرے مکان میں چراغا فرمانے والے, اے یونس کو بطن ماہی کے زندان سے نکال لانے والے. اے میرے مولا, یہ جملہ آخری آدمی تک تبرک کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, چاہے جیسے سنیے گا. اے میرے مولا مجھے کہنے دیجئے, جس مجمع میں آپ کو علم ملا وہ مجمع اور, جس میں آپ کے عباس کو علم ملا وہ مجمع اور. یا علی مجھے کہنے دیجئے کہ پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے, اور ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا. صلوات پڑھ دے محمد علیہ اللہ. پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے, وہ ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے. سورج ڈوب جائے تو چاند بن کے دمکنا اور ہے. آفتاب امامت کی گود میں قمر بنی ہاشم بن جانا. بس 5-6 منٹ کے بعد مصائب ہیں, لیکن سنیے گا. ایسا بھائی کہ عہدیدار بنا, علمدار بنا, اور ایسا علمدار بنا کہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں,
نبی کی حدیث ہے یا علی انتا صاحب اللوائی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی آپ ہی ہمارے علمدار ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ بھی حدیث ہے، یہ علی آپ ہی میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ بھی حدیث ہے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ یا علی انتا صاحب اللوائی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی آپ ہی ہمارے علمدار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ علمدار کا لقب ریزرو ہے حدیث رسول کے مطابق مولا علی کے لیے. یہ لقب علمدار ریزرو فار امیر المومنین حدیث کے مطابق. لیکن اسے کیا کیجئے کہ جیسے ہی لفظ علمدار آتا ہے ذہنوں میں باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آتا ہے. اور سلامت رکھے، آپ کی آنکھوں کی نمی بھی میرے لیے داد ہے. میں نے کہا علمدار، آپ کس کو سمجھے؟ مولا عباس. آپ نے کہا علمدار، میں کس کو سمجھا؟ مولا عباس. یہ کیا معاملہ ہے؟ لقب نبی نے باپ کو دیا اور خیال بیٹے کا آیا. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ یہ معاملہ سن لیں اور مجلس تمام ہو جائے. معاملہ یہ ہے کہ نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ اللہ کا ذکر ہے. 33 مرتبہ 33 ٹائمز الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ یہ بھی. ذرا توجہ فرمانے، آخری بات عمر بھائی دیکھیے گا. یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ اکبر اللہ کا ذکر، الحمدللہ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ اللہ کا ذکر. مگر یہ اللہ کا ذکر ایک دھاگے میں پرویا گیا اور وہ دھاگا غلاف بن کے دست سیدہ کے کعبے سے مس ہو گیا. تب اللہ کا ذکر ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کہلاتا، تسبیح ہے. صلوات بھیجے محمد دیکھیں کتنی سامنے کی بات میں کیا کہلاتا ہے؟ تسبیح ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تسبیح ہے سیدہ. آپ نماز کے بعد پڑھ رہے، میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح سیدہ پڑھ رہے ہیں. ذکر اللہ کا ہے، کہلاتا ہے تسبیح سیدہ. مولا علی علیہ السلام کے ایک بہت قریبی صحابی تھے جناب کمیل. وہ مولا علی کے پاس آئے اور کہا یا علی کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ حاجتیں منزل تکمیل تک پہنچ جائیں، گناہ معاف ہوا کریں. تو مولا علی نے کہا یاد کرو ایک دعا تعلیم کی. دعا مولا علی کی ہے، کہلاتی ہے دعائے سنیے گا تمام. دعا کس کی ہے؟ مولا علی کی. کہلاتی کیا ہے؟ دعائے کمیل. لقب باپ کا ہے، یا بیٹا آتا ہے. سمجھئے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دست سیدہ میں ایسا سمایا کہ اللہ کا نہیں، تسبیح سیدہ کہلایا. علی کی دعا کمیل نے لبوں پر ایسے سجائی کہ علی کی نہیں، دعائے کمیل کہلائی. ارے باپ کا عالم بیٹے نے ایسے اٹھایا ہے. کہ لقب باپ کا ہے، یاد بیٹا ہے. اے جان و دل حیدر کرار علمدار، اے قوت دستے شہ ابرار علمدار. تم مر گئے اب میرا علم کون اٹھا، اب کس کو کروں فوج کا سردار علمدار. دکھلا دو پھر ایک بار مجھے چاند سی صورت، مرتا ہے تیرا طالب دیدار. جب تک صف ماتم میری دنیا میں بچھے، روئیں گے تجھے میرے علم عزادار.
اللہ جزائے خیر دے آپ تمام افراد پس پردہ بیٹھی ہوئی ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، خصوصاً ہمارے ناصر بھائی، ان کی اہلیہ، ان کے اہل خاندان، ان کے بچوں کو اجر عظیم ملے۔ یہ بڑی اہم مجلس ہے۔ اب اس مجلس کی وجہ سے دیگر مقامات پر ہمارے لکھنؤ میں بھی جناب سکینہ کے چہلم کے عنوان سے مجالس کا آغاز ہو گیا، مگر یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ سب مولا حسین کا چہلم کرنے گئے، ایک بچی اپنے باپ کے چہلم کو بھی لگا ہوا ہے، اس کا چہلم۔ یہ اس کا چہلم ہے۔ نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤ گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا، اس کا چہلم ہے۔ میں نے ذکر مولا عباس کا کیا اس لیے کہ اگر کبھی آپ کا دل چاہے کہ مولا حسین پر رویا جائے، آپ کو کوئی مجلس نہ ملے، آپ کے موبائل میں بیلنس نہ ہو، آپ یوٹیوب پر بھی کوئی مجلس نہ سن پائیں، آپ کو کوئی ذاکر نہ مل پائے، گھر میں کوئی بیاض نہ ہو، آپ سے وضع خانے میں جائیے اور اس علم کو دیکھیے جس پہ مشکیزہ بندھا ہے، اور باوضو ہو کے تھوڑی دیر آپ علم کو دیکھتے رہیے، تو آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ مشکیزہ علم سے بندھا ہے، ایسا محسوس ہوگا جیسے بھتیجی چچا کے گلے میں باندھ ہے۔ کیا ماشاءاللہ آوازیں بلند ہیں، یہی ہونا چاہیے۔ وہ بی بی دعا دے گی جسے اس کے باپ کے بعد رونے بھی نہ دیا گیا۔ علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جب فرش عزائے سرکار سید الشہداء پشتا ہے تو کوئی آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے 3 بیویاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک وہ جس کی پسلیاں توڑ ڈالی ہیں، ایک وہ جس کا لقب ام المصائب ہے، اور ایک وہ جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی ہے۔ عزادار روتے ہیں، سیدہ دعا دیتی ہے، زینب آمین کہتی ہیں، سکینہ کہتی ہیں کہ دادی جان آج اتنے رونے والے اس آسانی و آزادی سے رو رہے ہیں، انہیں کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی رونے سے روکنے والا نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنے باپ کے بعد روتے تھے تو ایک آنسو پہ ایک تازیہ آنا والا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کیا آوازیں بلند ہیں۔ تو یہ تو عجیب بات ہے بھائی، کربلا کے سارے شہید محترم، مگر 2 نام ایسے، ایک مولا عباس و بی بی سکینہ، کہ بے ساختہ آنسو بہتے ہیں اور بآواز بلند ہو گریا کرتے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا تھا، یہ مزاح نہیں تھا کہ شعراء کو اللہ نے ایک عجب قوت و طاقت دی ہے۔ ایک ذاکر، ایک خطیب 10 منٹ میں وہ کیفیت نہیں طاری کروا سکتا جو ہمارے شعراء کرام نوحے کے ایک شعر میں پیدا کر دیتے ہیں۔ جناب ناصر صاحب، آپ کو شاید میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کربلا میں، آپ کو یاد ہو تو یاد ہو، یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، اور ہمارے ایک بزرگ تھے حافظ علی صابر صاحب، ہمارے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے بیان کیا تھا کہ 1984 میں لکھنؤ میں، آج بھی وہ عشرہ ہوتا ہے اور عشرے کا عنوان ہوتا ہے آل محمد کی پسندیدہ ذاکری۔ سلیم بھائی شاید آپ واقف ہوں، آصف بھائی، اور اس میں رحمت صاحب مرثیہ خوانی ہوتی ہے، تحت اللفظ 10 دن تک مرثیہ گو حضرات تحت اللفظ مرثیہ خوانی کرتے ہیں۔ اب وہ ناظم صاحب کے امباڑے میں ہوتا ہے، پہلے وہ شیعہ اولڈ بوائز میں ہوا کرتا تھا، دوپہر میں 1 بجے، اور 8 محرم کو مہذب لکھنوی صاحب علی اللہ مقامہ اپنا 9 تصنیف مرثیہ پڑھتے تھے۔ تو 1984 میں جب مہذب صاحب نے مرثیہ پڑھا تو مولا عباس کا ایسا مرثیہ تھا کہ لوگوں کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی۔ عام طور پر اس مجلس کے بعد اذان ہوتی تھی، لوگ نماز پڑھ کے اپنے گھر چلے آتے تھے، اور پھر 2 بجے ناظمیہ عربک کالج میں مولا حمید الحسن صاحب قبلہ آج بھی مجلس خطاب کرتے ہیں، لوگ اس میں آتے تھے اور وہ فضائل پڑھتے تو مصائب ہوتے تھے۔ لیکن وہ پہلا سال تھا اور اس کے بعد وہ منظر اس کے بعد نہیں دیکھا گیا کہ لوگ اتنا روئے کہ گھر نہیں گئے، مسجد میں نمازیں پڑھیں اور مسجد میں بیٹھ کے روتے رہے۔ اور جب حمید الحسن صاحب کی مجلس کا وقت آیا تو ناظمیہ عربک کالج میں گئے، تو ایسی کیفیت تھی مجمع کی کہ حمید الحسن صاحب فضائل نہیں پڑھ پائے، انہوں نے خالی مصائب پڑھے
اور مجمع چیخے مار مار کے روتا. اب وہ مجھے پورا مرثیہ زبانی نہیں یاد ہے، میں اس کے 2 مصرے سناتا ہوں. منظر یہ تھا کہ جناب عباس سوکھا مشکیزہ لے کے نہر فرات کے کنارے پہنچے. تھوڑی دیر تک نہر فرات کو، پانی کو، دریا کو غور سے دیکھتے رہے. بھیا 2 مصرے رونے کے لیے بہت ہوں گے. اور مہذب صاحب نے نظم کیا کہ جناب عباس آخر کیا دیکھ رہے تھے. مہذب صاحب نے نظم کیا کہ پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی. سنیے گا مصرع، پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی. ارے پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ. ماشاءاللہ آوازیں بلند ہیں. مولا حسین آپ کو دعا دیں. جس نے حسین کا چیلم کرنے کے لیے سب کو آزاد کرا دیا، اب اس زندان شام میں سو گئی اس کے چیلم کی. کیا عقیدت ہے لوگوں کو جناب عباس سے، کیا عقیدت ہے بی بی سکینہ. میں 5 یا 6 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ سخت مصائب زیادہ نہ پڑھے جائیں، اس لیے کہ مصائب رونے کے لیے نہیں ہوتے، مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے. رونے کے لیے یہی بہت ہوتا ہے کہ سیدہ پرسا لینے آتی ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک دعا کے ساتھ، اور بہت ہی قلب کی گہرائیوں کی دعا کے ساتھ. کہ پالنے والے 2 برس ہونے کو آئے، ہماری آنکھوں نے مظلوم کی زری کی زیارت کی. کہ جتنے عزادار بیٹھے ہیں 40 گزر گیا، مولا حسین کی زیارت کی حسرت تیرا تڑپتے رہے. اس بی بی سکینہ کے صدقے میں اس سال ہم کو کربلا معلیٰ کی زیارت عطا فرما. ہم جائیں وہاں رو گیا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ حیدرآباد کے کچھ زائر کربلا معلیٰ زیارت کو گئے. یہ صدام کا زمانہ تھا، تو اس وقت جناب عباس کے روزے کی کچھ تعمیر چل رہی تھی. اور آپ کو معلوم ہے جناب عباس کی جو اصل قبر ہے وہ نیچے سرداب میں ہے، اور آج تک پانی جناب عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے پانی معافی مانگ رہا ہے کہ سقائے ہم ہمیں معاف کر دے. تو ان زائروں نے دیکھا کہ مزدور تعمیر کا سامان لے کے نیچے جا رہے ہیں، تو ان کے دل میں حسرت زیارت قبر جناب عباس پیدا ہوئی، اور انہوں نے مجاوروں سے کہا کہ ہم کو مزدوری ہی کے کام کے ذریعے اس اصل قبر تک پہنچا دو. ان کی درخواست قبول ہوئی، اور یہ لوگ اندر پہنچے تہہ خانے میں، اپنی آنکھوں سے مولا عباس کی قبر دیکھی. ہم علم دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں، ہم مصائب سنتے ہیں تڑپنے لگتے ہیں. سوچئے جنہوں نے غازی کی قبر دیکھی ہوگی، جنہوں نے سقائے سکینہ کی قبر دیکھی ہوگی، کسی نے سر پھوڑ لیا، کسی نے گریبان چاک کر لیا، کسی نے منہ پر تماچے مارے. لیکن ان زائروں میں ایک زائر ایسا تھا جس نے جلدی سے پانی کی ایک خالی بوتل نکالی، اور جناب عباس کی قبر کا پانی اس پانی کی بوتل میں محفوظ کیا. جب سارا قافلہ باہر آیا، سنیے گا انشاءاللہ جب یاد آئے گا آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. جب قافلہ باہر آیا، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اس آدمی کے پاس جناب عباس کی قبر کا پانی ہے. تو لوگوں نے کہا تو نے بہت اچھا کیا جو یہ پانی محفوظ کر لیا، ایک ایک بوند ہم کو بھی دے دے تاکہ یہ تبرک ہم کو بھی مل جائے. اس زائر نے ہاتھ جوڑے، کہا مجھ سے میری جان مانگو میں جان دے دوں گا، مجھ سے میرا مال مانگو میں مال دے دوں گا، لیکن اس پانی کی ایک بوند نہ مانگنا. نہ خود پانی کو پیا، نہ کسی کو پینے کو دیا. اب سارا قافلہ حیران ہے کہ آخر پانی کا کیا کرے گا. لوگوں نے پوچھا تم پانی کا کیا کرو گے؟ کہا دیکھتے رہو میں کیا کروں گا. لیجئے جب عراق کی زیارتیں تمام ہو گئی اور یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ سو رہی ہے. ماشاءاللہ آوازیں بلند ہے، جملہ سنیے گا. کوئی زائر آگے وہاں زری پر چادر چڑھائی، کوئی آگے وہاں زری
کنکری پر بالیاں چڑھائیں، یہ آگے بڑھا پانی کو لیا کہ سکینہ اٹھو، امو نے پانی بھیجا ہے، اے سکینہ تم انتظار کر رہی تھی، میرا امو پانی لائے. مجلس تو ہو تم انتظار کر رہے ہو. اس سکینہ کا چہلو ہے کہ جب حسین جب کے چلے بعد دوپہر ان کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجا میں توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ایوا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ سنا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، گھوڑے پر بہن نے بٹھایا، بیٹی گھوڑے کے سموں سے لپٹ گئی، ذوالجناح جو گیا واپس نہ آیا، آواز دی فرمایا کہ بس صبر کرو بات کو جانی، عباس کو کچھ دیتی ہو پیغام زمانی، اودے ہے لبے لال یہ ہے تشدہ کہانی، ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی، پھر فرمایا محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ، ارے ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں. میں نے عرض کیا نا جو مرثیوں میں اثر ہے، جو شعراء کو زبان پر، جو شعراء کی زبان میں اثر ہے، وہ کہا میں ایک بند سن لیں ایک روایت سن لیں. وہی سکینہ زندان میں ہے، خواب دیکھا ہے کہ بابا آئے ہیں. ہاں دو ہی بیویاں ہیں جنہوں نے دنیا میں جانے سے پہلے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، ایک مدینے میں نبی کی بیٹی، ایک زندان میں حسین کی بیٹی تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے. میر انیس نے نظم کیا کہ فرماتی تھی پھوپھی کہ میں قربان سو رہا ہوں. بھئی اس میں ایک مصرع ہے جو اگر سمجھ لیا تو رونے کو بہت ہوگا کہ فرماتی تھی پھوپھی کہ میں قربان سو رہو، ارے زخمی ہے پھر نہ دکھنے لگے کان. اللہ اللہ کبرا یہ کہتی تھی بہنیں کان سو رہو، فرماتی تھی پھوپھی کہ میں قربان سو رہو، ارے جی چاہتا ہے چین ملے کوئی دم تمہیں، بابا جو آئیں گے تو جلا دے گیا. پھر جو سکینہ سوئیں تو ایسی سوئیں کہ جب زندان سے رہائی ملی اور لٹا ہوا قافلہ چلنے لگا اور لٹی ہوئی چادریں آئیں، وہ بجے تمام ہو گئی. جناب زینب نے چادریں تقسیم کرنا شروع کی، بی بی ام رباب یہ آپ کی چادر، اے بیوہ عباس یہ آپ کی چادر، ام کلثوم یہ آپ کی چادر، سب کی چادریں سب کے سروں تک پہنچ گئی. ایک چھوٹی سی چادر بچی تھی، بی بی زینب نے چادر اٹھائی، سکینہ کی قبر پر ڈالی، اور تو سکینہ، ارے چادر بھی آ گئی سکینہ، زندان کا دروازہ بھی کھل گیا. چلو سکینہ بابا کی قبر پر چلو، بتانا بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، آپ کے بعد. ماتم حسین یا عجب نہیں کہ صدا آئی ہو یہ تربت سے، سکینہ سے مجبور ہو گئی بھیا. عجب نہیں کہ صدا آئی ہو یہ تربت سے، سکینہ سے مجبور ہو گئی بھیا. میرے آسی میری حسرت کو ساتھ لے جانا، میرا سلام مدینے میں جا کے کہہ دینا. میرے ساتھ لے جانا، میرا سلام مدینے میں جا کے کہہ دینا. لرز
रही हूँ मगर मैं ये तुमसे कहने से सकीना से मजबूर हो गई भैया अजब नहीं के आई हो ये गुर्बत से सकीना से मजबूर हो गई भैया ये कमसिनी में मेरी और जुल्म है ज़्यादा मुझे सताते हैं हर काम पर बहुत आदा तमाचे फूल से चेहरे पे अपने खा कर सकीना से मजबूर हो गई भैया अजब नहीं के सदा गुर्बत से सकीना से मजबूर हो गई भैया मेरी ही गोद में बाबा का सर जो रोता था मैं ऐसे दम को नहीं सह सकी मेरे भैया मेरी ही गोद में बाबा का सर जो रोता था मैं ऐसे दम को नहीं सह सकी मेरे भैया तड़प के नन्ही सी आगोश में वो सर लेकर सकीना से मजबूर हो गई भैया अजब नहीं के सदा आ रही है गुर्बत से सकीना से मजबूर हो गई भैया इसे मैं सोची थी खाना है कष्ट में आया हटा जो कष्ट से रुमाल से इसे मैं सोची थी खाना है कष्ट में आया हटा जो कष्ट से रुमाल सर था बाबा का चलो सकीना कहा जब ये मुझसे बाबा ने सकीना से मजबूर हो गई भैया अजब नहीं कि सदा आ रही हो गुर्बत से सकीना से मजबूर हो गई भैया अजब नहीं कि सदा आ रही हो गुर्बत से सकीना से मजबूर हो गई भैया